الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ ہمارے رب ہیں اور بہت مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کو بڑی محبت سے پیدا کیا اور ایک ایک ضرورت کا ایسا انتظام کیا ہے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی. اس کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہیں، کہیں اگر وہ قانون انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا تو اس جگہ اللہ نے اپنے قانون کو بدل دیا. میں کائناتی قانون کی بات کر رہا ہوں. ایک قانون اللہ نے بنایا کہ کوئی بھی چیز جمے گی تو اس کا وزن زیادہ ہوگا، گلے گی تو اس کا وزن کم ہوگا. لوہا، تانبا، پیتل، سونا، چاندی، جتنی دھاتیں ان سب کے لیے اللہ نے یہ قانون بنایا کہ جب وہ جامد حالت میں ہوں گی، جمی ہوئی ہوں گی تو ان کا وزن زیادہ ہوگا، اور اگر ان کو سیال کر دیا جائے، گلا دیا جائے تو وزن کم ہو جاتا ہے. یہ قانون اللہ نے بنایا کسی سے مشورے کے بغیر. لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنے اسی قانون کو پانی پر جاری فرما دیتے تو زندگی ممکن نہ رہتی. تو اللہ نے اپنے کسی قانون کو پانی میں بدل دیا. پانی جب سیال ہوتا ہے تو اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے، جب وہ برف بن جاتا ہے تو اس کا وزن کم ہو جاتا ہے. کیوں؟ اگر برف بننے کے بعد پانی کا وزن زیادہ ہوا کرتا تو انسانوں کو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب شدید سردی پڑتی ہے اور پانی جمتا ہے
سمندروں کا پانی بھی جمتا ہے، ندیوں اور دریاؤں کا پانی بھی جمتا ہے۔ تو اگر پانی پر بھی اللہ اپنا وہی قانون لاگو کرتے جو باقی ساری چیزوں پر ہے، تو سردی میں جتنا پانی برف بنتا وہ نیچے چلا جاتا، اوپر پانی بچتا، پھر سردی کی وجہ سے وہ بھی جمتا، وہ بھی جمتا، وہ بھی جمتا، نتیجہ یہ ہوتا پوری ندیاں جم جاتی، پورا سمندر جم جاتا۔ اور پھر جب گرمی کا زمانہ آتا تو اوپر سے جتنی گرمی ہوتی نیچے سے اس سے زیادہ ٹھنڈک ہوتی، تو برف گلتی کیسے؟ تھوڑی بہت گلتی، اگلی سردی آ جاتی۔ انسان ایک ایک قطرہ پانی کے لیے ترس جاتا، سمندروں کی، ندیوں کی ساری مچھلیاں اور ساری آبی مخلوقات ٹھنڈک کی وجہ سے جم جاتی، مر جاتی۔ چونکہ اس قانون کا انسان کو نقصان ہونا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کے لیے اس کو بدل دیا۔ اب کیا ہوتا ہے، جب سردی پڑتی ہے تو پانی کے اوپر کی سطح برف بنتی ہے، اور یہ برف کی سطح نیچے کے پانی سے ٹھنڈک کو روک لیتی ہے، اور نیچے گرم پانی رہتا ہے، اندر مچھلیاں رہتی ہیں آرام سے، اندر آبی مخلوقات رہتی ہیں آرام سے۔ اور جب گرمی کا زمانہ آتا ہے تو چونکہ برف اوپر ہوتی ہے تو سورج کی تپش سے وہ گل جاتی، اس لیے کہ نیچے بھی تو گرم پانی ہوتا ہے نا۔ یہ اللہ کی محبت ہے نا۔ کسی نے مشورہ دیا تھا اللہ تعالیٰ کو، کسی نے درخواست کی تھی، جب اللہ نے دنیا کو بنایا اسی وقت یہ قانون بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس دنیا میں زندہ مخلوق پیدا کرنے والے تھے، اور ساری زندہ مردہ مخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ اللہ انسان کو بنانے والے تھے، انسان کے لیے قانون کی یہ تبدیلی ضروری تھی، اس لیے اللہ نے بدلا۔ اسی طرح جب انسانوں کے پاس سواریاں نہیں تھیں، آج کی طرح دوڑتی ہوئی بسیں، کاریں، ٹرینیں، اڑتے ہوئے ہوائی جہاز نہیں تھے، ضرورتیں تو اس وقت بھی تھیں، سفر کی بھی ضرورت تھی، تجارت کی بھی ضرورت تھی، اس لیے کہ انسان کی ضرورت کا ہر سامان ہر جگہ پیدا نہیں ہوتا، اور انسان کو ضرورت ہر سامان کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تجارت بنائی، جہاں جو سامان پیدا ہو وہاں سے دوسری جگہ بڑھ جائے۔ کہیں غلہ ہوتا ہے، کہیں لکڑیاں ہوتی ہیں، کہیں پتھر ہوتا ہے، کہیں لوہا ہوتا ہے، کہیں دوسرا سامان ہوتا ہے، کھانے پینے کا بھی الگ الگ سامان، پھل فروٹ بھی الگ، دوائیں بھی الگ الگ، کہیں کپڑا بنتا ہے، کہیں فرنیچر بنتا ہے، یہاں کا سامان وہاں جاتا ہے، وہاں کا سامان یہاں جاتا ہے۔ یہ سامان کیسے منتقل ہوتا ہے؟ اتنی بڑی مقدار میں سامان جانوروں پر تو منتقل نہیں ہو سکتا تھا، لمبی لمبی مسافتیں جانور تو نہیں طے کر سکتے، تو جانوروں کو پالنے کے لیے ان کا چارہ، ان کا پانی، ان کی دیکھ ریکھ بڑا خرچ آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو انسانوں کے لیے سامان منتقل کرنے کا بہترین ذریعہ بنایا، پانی کو ایسا بنایا کہ کوئی بھی چیز پانی پر تیرے۔ کتنے بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں، پورے پورے گاؤں کے برابر، پورے پورے شہر کے برابر،
کئی منزلہ. اور اس زمانے میں تو بعض جہاز ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر ایئرپورٹ بھی ہوتے ہیں، جن سے ہوائی جہاز اڑتے ہیں اور ان پر اترتے ہیں، پانی پر تیرتے رہتے ہیں. جب انسانوں نے انجن دریافت نہیں کیا تھا اس وقت بھی کتنی آسانی سے سفر ہوتا تھا، کتنا لوڈ لے کر، کتنا وزن لے کر، کتنا سامان لے کر، کتنے افراد کو لے کر کے یہ کشتیاں، یہ بڑے بڑے جہاز چلتے تھے. اور ان کو چلنے کے لیے کچھ خرچ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی، نیچے پانی اوپر ہوا. ایسے بادبان بنائے جاتے تھے، ایسے پردے ہوتے تھے جن کو باقاعدہ کنٹرول کیا جاتا تھا، کتنا کھولنا ہے، کدھر موڑنا ہے، اور ان کے ذریعے جہاز چلتے رہتے تھے. اتنا سستا ٹرانسپورٹ انسانوں کو اگر اللہ نے نہ دیا ہوتا تو انسانوں کے لیے دنیا میں جینا مشکل ہو جاتا. قدیم زمانے پر ایک نظر ڈالیں. عرب اپنے ساتھ کھجوریں لاتے تھے، جانوروں کی کھالیں لاتے تھے، گھوڑے لاتے تھے. عربی گھوڑے تو آج بھی بڑے مشہور ہیں، اور وہ لا کر ہندوستان کے بازاروں میں بیچتے تھے. یہاں سے لوہے کا سامان، تلواریں، پتھر، تعمیرات کی لکڑیاں، مسالے، غلے، یہ سب لے کر کے جاتے تھے. کہاں عرب، کہاں ہندوستان، اور آگے بڑھ کر کے ملیشیا، انڈونیشیا، جاوا، جکارتا، بہت عرب جاتے تھے. چین کے بازاروں میں عرب جاتے تھے. اتنی دور تک جانوروں پر لاد کر تو سامان نہیں لے جایا جا سکتا تھا. اتنی لمبی مسافت سمندر کے راستے آرام سے طے کر لیتے. کون چلاتا ہے جہازوں کو، کون سنبھالتا ہے ان کو، کون بچاتا ہے ڈوبنے سے؟ سمندر کی لہریں اللہ اکبر عمارتوں کے برابر اونچی اونچی اڑتی ہیں، اور اللہ نے نظام ایسا بنا ان لہروں کے ساتھ جہاز بھی اوپر چلے تو نیچے. یہ اللہ کی محبت ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانیاں ہیں ان میں ہم غور کریں. میں نے جان بوجھ کر پہلے جو مثال ذکر کی تھی پانی کی، اس کا یہاں تذکرہ نہیں ہے. یہ اس لیے ذکر کی تھی تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ایک سمندر ہی نہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی وہ ساری نشانیاں جن کے بغیر ہم زندگی نہیں جی سکتے تھے، جن کے بغیر ہماری کوئی ضرورت نہیں پوری ہو سکتی تھی، کتنی محبت سے اللہ نے ان ساری چیزوں کا انتظام کیا ہے. ان پر ہم غور کریں، ان کو ہم سمجھیں، اور پھر اللہ پر اپنا سب کچھ قربان کریں، اللہ پر مر مٹیں. آج بھی بے پناہ ترقی کے بعد، ٹرانسپورٹ کے طرح طرح کے وسائل انسانوں کے پاس آ جانے کے بعد بھی سب سے سستا ٹرانسپورٹ سمندری ہے. سب سے سستا. اگر سمندر کے راستوں کو بند کر دیا جائے، کچھ سمندری راستے ایسی ہیں جیسے مصر کے نہر سوئس اور ترکی کے اوپر کا علاقہ جو ایشیا کو یورپ سے جوڑتا ہے، اگر سمندر کے راستوں کو بند کر دیا جائے تو آدھی دنیا بھوک مر جائے. سب سے سستا ٹرانسپورٹ سمندر. اسی کشتی کو نکال کر خشکی پر رکھ دو، چلے گی. اگر اللہ چاہتے تو پانی کا بھی قانون بنا دیتے، وہاں بھی نہ چلتی تو کیا کرتا انسان؟ کتنی آسانی سے پانی پر چلتی ہے وہ کشتی،
کتنی تیز دوڑتی چلی جاتی ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ قوانین کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے نا. اب سوچو اگر پانی پر بھی اللہ اپنا وہی قانون لاگو کر دیتے جو لوہے پر ہے، جو تانبے اور پیتل پر ہے، جو دوسری دھاتوں پر ہے، تو سمندر میں کشتی چل پاتی؟ پورے سمندر برف کی طرح ہوتے، کشتی چلی جاتی. تو اللہ نے اپنے اس قانون کو بدلا کس کے لیے؟ ہمارے لیے. پوری دنیا کا قانون ہے جو جرم کرے گا اسے سزا ملے گی. سگنل بند ہو اور آپ گاڑی روکے نہیں نکل جائیں تو کیا ہوگا؟ چالان ہوگا نا. اب آپ کہیں جانے تو میں توبہ کر لیتا ہوں تو چالان معاف ہو جائے گا. دنیا میں کوئی معاف کرتا ہے گنہگار کو؟ کتنی محبت ہے اللہ کو. اللہ کہتے ہیں میرے بندے سچی توبہ کر لو میں معاف کروں گا. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. سچی توبہ کر لو معاف کر دیتا. اور اگر کوئی معاف کر بھی دے تو یہ بڑا احسان ہوتا ہے کہ چلو غلطی معاف کر دی. کوئی غلطی پر انعام دیتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرے بندو سچی توبہ کرو، زندگی بدلو، بعد کی زندگی واقعی اچھی بناؤ، میں تمہارے پچھلے تمام گناہوں پر تم کو انعام دوں گا. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جس نے توبہ کیا، کامل مومن بنا، زندگی بدل ڈالی، خالی رسمی توبہ نہیں واقعی زندگی بدل ڈالی، گناہ چھوڑ دیے، نیکیاں کرنے لگا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. ایسے سب لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیں گے. اولئک کہہ کر اللہ نے بتلایا جتنے چاہیں توبہ کر لیں، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، سب کے گناہوں کو نیکی سے بدل دوں گا. دنیا کے تمام انسان مل کر کے سچی توبہ کر لیں، میں ان سب کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں غفور ہوں، مجھے معاف کرنے سے خوشی ہوتی ہے. میں رحیم ہوں، میں بہت محبت کرتا ہوں اپنے بندوں سے، میں بہت مہربان ہوں. تو بتلاؤ میرے دوستو، اتنی محبت کرنے والے رب کا کہنا ماننا چاہیے کہ نافرمانی کرنی چاہیے؟ تو پھر ہم سے جو نافرمانیاں ہوئیں ان پر توبہ کریں گے نا، چھوڑیں گے ان کو. بس یہ ہے مقصد. ہم چھوڑ دیں نافرمانیاں، چھوڑ دیں گناہ کا راستہ، اللہ کا کہنا مانیں. اللہ کو جیسی زندگی پسند ہے ایسی زندگی اپنا لیں. اللہ کی سب سے پسندیدہ زندگی کون سی؟ دیکھو ہم اللہ کی نقل تو کر نہیں سکتے. اللہ کھاتے نہیں، پیتے نہیں، اللہ کی بیوی نہیں، بچے نہیں، اللہ سوتے نہیں. نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کو اللہ کی کسی چیز سے مثال نہیں دی جا سکتی، کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. لیس کمثلہ شیء. اللہ کو تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، ہماری سوچ سے، ہمارے تصور سے بلند ہے. لیکن اللہ کی مرضی کی زندگی بندے گزار سکیں اس کے لیے اللہ نے ہمیں ایک نمونے کی انسانی زندگی عطا فرمائی ہے. معلوم ہے نا وہ نمونے کی انسانی زندگی کون سی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. وہ زندگی ہمارے اندر آئی، اگر نہیں آئی تو ہم اللہ کے ناشکر ہیں، اگر آ گئی تو ہم اللہ کے شکر گزار ہیں. اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہمیں شکر گزار بننا چاہیے کہ ناشکرہ بننا چاہیے؟ شکر گزار بننا چاہیے نا. اور شکر گزار بننے میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ.
شکر گزار بنو گے تو تم کو اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور نہ شکری کرو گے تو میرا ڈنڈا ٹوٹتا نہیں ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ہاں یہ نہ سمجھنا 2-4 کمر میں پڑیں گے ڈنڈا ہی ٹوٹ جائے گا تو پھر کیسے بھاگیں گے، بہت سخت ہے اللہ کا عذاب۔ آج ہم لوگ طرح طرح سے مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں نا، شکایتیں تو بہت کرتے ہیں، علاج نہیں تلاش کرتے۔ علاج کیا ہے؟ ہم اللہ کے شکر گزار بنیں، جو نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں ان کا شکریہ ادا کرے۔ ہمیں اللہ نے زندگی دی، ہمیں اللہ نے ایمان دیا، ہمیں اللہ نے سمجھنے کی طاقت دی، صلاحیت دی، کھانے پینے کی نعمت دی، کتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ سب مل کر گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ تو پھر ہم اللہ کا حکم پورا کریں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اور جیسی زندگی اللہ کو پسند ہے ویسی زندگی گزاریں۔ وہ کس کی زندگی ہے؟ تو آج سے اس زندگی کو کون کون اپنائے گا؟ بالکل پکا وعدہ، اللہ کیا ریکارڈ۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی توفیق دے۔ یہ ہے میرے دوستو ان مجلسوں کا مقصد، ہماری زندگیاں بدلیں۔ اللہ خود چاہتے ہیں ہم غور کریں، اللہ نے کیسے کیسے انتظامات کیے ہیں ہمارے لیے، کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو ہمارے۔ یہ سورہ لقمان کا آخری رکوع ہے، اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ یہ وہ ہر انسان سے کہا جا رہا ہے، تم نے دیکھا نہیں؟ سمندر میں کشتی چلتی ہے، کیوں چلتی ہے؟ اللہ چلانا چاہتے ہیں اس لیے چلتی ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اللہ پانی پر وہی قانون لاگو کر دیتے جو دوسری ساری چیزوں پر اللہ نے لاگو کیا ہوا تو کشتی چل پاتی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پوری دنیا میں انسان کی ضرورتوں کا انتظام سمندر کے ذریعے ہوتا ہے۔ سمندر کے اندر انسانوں کے لیے جتنا غذائی سامان ہے اتنا خشکی میں نہیں ہے۔ اپنے تالاب میں مچھلی پالو تو کھلانا پڑتا ہے اور تاکنا پڑتا ہے۔ سمندر سے روزانہ پوری دنیا میں کتنی مچھلیاں نکلتی ہیں، کوئی کھلاتا ہے، کوئی ان کی نگرانی کرتا ہے، کوئی تاکتا ہے۔ اور صرف مچھلیاں تھوڑی نکلتی ہیں، مچھلیاں، موتی، مونگے اور طرح طرح کی دوائیں، عنبر اور کیا کیا ملتا ہے سمندر سے، بس جو اس کے ماہر ہیں وہی بتائیں۔ کتنی ضرورتیں انسانوں کی سمندر سے پوری ہوتی ہیں، اور جو پیداوار خشکی پر ہوتی ہے وہ سمندر کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پانی پر بھی وہی قانون لاگو کر دیتے تو سمندر کے اندر کوئی جاندار نہ بچتا، تو ہمیں مچھلیاں بھی نہ ملتی، سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو غذائیں پیدا کی ہیں وہ نہ ملتی، اور ہمارا سامان بھی نہیں منتقل ہو پاتا۔ برف کے اوپر تھوڑی کشتیاں چلتی ہیں، جینا دو بر ہو جاتا، سوری میں نہیں پاتا آدمی۔ یہ ایک نعمت نہیں ہے، ایسی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور انہی نعمتوں کے طفیل ہم جیتے ہیں، انہی نعمتوں کے طفیل ہم کھاتے پیتے ہیں، انہی نعمتوں کے صدقے میں ہم آرام کی زندگی گزار پاتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا
اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ تو ٹول کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور چونکہ اللہ نے اپنا راستہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام علیہ والسلام کو بھیجا، اور تمام نبیوں کے سردار اور آخری پیغمبر، یہ یاد رکھنا، حضور تمام نبیوں کے سردار ہیں اور آخری پیغمبر ہیں۔ حضور کے بعد کوئی کہے میں نبی ہوں یا کسی کے بارے میں کہے فلاں نبی، ابھی کسی گفتگو کی ضرورت نہیں، وہ جھوٹا ہے بس۔ تو چونکہ ہماری ہدایت کے لیے، ہم کو اللہ تک پہنچانے کے لیے، اللہ کی محبت ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اس لیے ہر ایمان والے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت ہونی چاہیے، اپنی ساری دنیا کی چیزوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کا ایمان والوں کا حق اس سے زیادہ ہے جتنا ان کی جان کا اوپر ہے۔ اللہ کرے یہ محبت ہمارے اندر آ جائے، ہمارا سارا دکھ درد ختم ہو جائے، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن اس محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، اس محبت کو حاصل کرنے کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ عطا فرما دیتے ہیں، کریں گے نا کوشش انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ توجہ دلائے، دیکھو ذرا اللہ کی اس نعمت میں غور کرو۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کشتی سمندر میں چلتی ہے اللہ کی نعمت سے۔ لیریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائے، یعنی یہ بات اللہ تم کو بتلا رہے ہیں تاکہ تم کو اللہ اپنی نشانیاں دکھائے۔ خود کشتی کا چلنا اللہ کی ایک نشانی ہے، اور اللہ چاہتے ہیں اپنی پوری زندگی میں اس طرح نشانیاں دیکھنے کی عادت ڈالو تاکہ تمہارے اندر شکر کے جذبات پیدا ہو۔ ہر چیز کو دیکھو اور وہاں تمہیں اللہ کی کوئی نہ کوئی نشانی نظر آئے اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ابھی سردی ختم نہیں ہوئی اور آم کے درختوں میں پھول آنے لگے ہوں گے، شروع ہو گئے نا، کیسی تیاری ہے اللہ کی، اتنے اتنے سے پھول، اس کے بعد پیچھے چھوٹے چھوٹے پھل نکلیں گے، اتنے چھوٹے کی تسبیح کے دانے کے برابر، اور اس کے بعد جب تیار ہوتے ہیں تو کتنا بڑا آم ہوتا ہے، بڑا بڑا ہوتا ہے نا۔ کون بناتا ہے، کون پکاتا ہے، کون تیار کرتا ہے؟ اللہ۔ کبھی جاؤ کیلے کے باغات میں جاؤ، دیکھو اتنی چھوٹی چھوٹی سی پڑیاں، اور اس کے بعد اتنے بڑے بڑے کیلے، اور اتنا لذیذ اور طاقتور حلوہ، اور اتنی عمدہ پیکنگ کے اندر کون بناتا ہے؟ پھلوں کو اٹھا کر کے دیکھو، انار کو اٹھا کر کے دیکھو، کتنے خوبصورت دانے رس سے بھرے ہوئے ہیں، کتنی ترتیب کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، اور کتنی مضبوط پیکنگ کے اندر پیک ہیں۔ کون بناتا ہے؟ اللہ بناتے ہیں۔ نیچے کھارا سمندر ہے، پینے کے لیے میٹھا پانی نہیں ہے، اور نہایت بلند ناریل کا درخت کھڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر نہایت طاقتور لذیذ میٹھا پانی موجود ہے۔ کون بناتا ہے؟ یہاں سے نیچے سے اوپر کوئی چڑھا۔ ایک گاؤں کے ٹانکی میں پانی چڑھانا ہو تو کتنا طاقتور موٹر لگتا ہے، یہاں اللہ سمندر کے پانی کو اوپر چڑھاتے ہیں، اور نیچے کا پانی کھارا ہے، اس کے اندر شکر کہاں سے آ گئی؟ وہی پانی اوپر جا کر میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ کتنی محبت ہے اللہ کو۔ اللہ چاہتے ہیں ہر جگہ ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں۔ پتھر لے جاؤ چھت کے اوپر اور اس کو کھلے میں چھوڑو تو رکتا ہے کہ گرتا ہے؟ گرتا ہے۔ اچھا پتھر چھوڑو، لوہا لے جاؤ تو رکتا ہے کہ گرتا ہے؟ گرتا ہے۔ اچھا سیمنٹ لے جاؤ تو رکتی ہے کہ گرتی ہے؟ اچھا ریتی لے جاؤ تو رکتی ہے کہ گرتی ہے؟ اور ان سب کو ملا کر کے تم نے چھت بنا دیا، یہ گر کیوں نہیں؟
اس میں کا ہر جز الگ الگ گرتا ہے، اس کو ملا کر تم نے چھت بنا دیا، یہ گر رہی، اوپر لوگ چلے پھرے دوڑے، اگر یہ بھی گرتی تو ہم یہاں بیٹھ پاتے؟ پھولوں کو دیکھو، پھلوں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، پودوں کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، پانی کے قطرات کو دیکھو، آگ کے شعلوں کو دیکھو، ہواؤں کو دیکھو، سمندر کی لہروں کو دیکھو، کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، کتنے طاقتور ہیں اللہ. کیا سمجھتا ہے بندہ اللہ کی نافرمانی سمجھ کر کے کرتا رہتا ہے تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ میری پکڑ نہیں کر سکتے؟ کسی چھوٹی سی پھول کی پتی کو انگلیوں کے درمیان مسل دینا آپ کے لیے جتنا آسان ہے، تمام انسانوں کو ایک ساتھ ختم کر دینا اللہ کے لیے اس سے زیادہ آسان ہے. گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے انسان اور اللہ اسے نیکیاں دیتے رہتے ہیں. یہ اللہ کی کمزوری نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت ہے. اللہ موقع دیتے ہیں توبہ کر لے، توبہ کر لے، لیکن یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر نہیں توبہ کرے گا تو اللہ سزا نہیں دیں گے. پھر سزا دیں گے، اٹھا کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیں گے. کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا. تو ہمیں اللہ کا فرمانبردار بننا چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے. اسی میں ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہے، اسی میں ہمارا آخرت کا بھی فائدہ ہے. اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا نہیں چاہیے، اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا چاہیے اور ان نشانیوں کے پیچھے چھپی ہوئی اللہ کی محبت کو تلاش کرنا چاہیے اور گویا ان نشانیوں کے ذریعے اللہ کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے. جب انسان اس میں غور کر لیتا ہے اور ہر جگہ اسے اللہ کی محبت نظر آنے لگتی ہے تو گویا اسے اپنے دل کی آنکھوں سے ہر جگہ اللہ نظر آنے لگتے ہیں. اسی لیے بعض اولیاء اللہ نے جب یہ کہہ دیا مجھے تو ہر جگہ اللہ دکھتے ہیں، یہاں بھی اللہ، یہاں بھی اللہ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ اللہ بیٹھے ہوئے اور دکھتے ہیں. مطلب مجھے تو ہر جگہ اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، اللہ کی قدرت کے پیچھے اللہ کی محبت نظر آتی ہے اور میں ہر جگہ سے اللہ تک پہنچتا ہوں اور دل کی آنکھوں سے گویا میں اپنے اللہ کو دیکھتا ہوں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الاحسان ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو اس طرح گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اس لیے کہ تم اگر کہ اسے نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے تو گویا اسے لگتا ہے مجھے تو ہر جگہ اللہ دیکھتا ہے. اللہ ایسا مجھے بھی بنا دے، آپ کو بھی بنا دے. کیا پتہ کتنا وقت باقی رہ گیا زندگی کا، کیا خبر کب موت آ جائے. اللہ کو منا کر دنیا سے جائے، اللہ کو پا کر دنیا سے جائے، اسی میں تو کامیابی ہے نا. اس کی کوشش آج سے شروع کریں، ہر جگہ غور کیا کریں اللہ کی نعمتوں. تو فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں کہ سمندر میں کشتی اللہ کی رحمت سے چلتی ہے تاکہ اللہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائیں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہمیشہ اللہ کے حکم پر جمے رہتے ہیں. صبر کہتے ہیں جمنے، چاہے جیسے حالات ہیں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ تو اللہ کے حکم پر جمے رہتے ہیں. ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا، کوئی نہ مارے ہمیں تبھی ایک دن مرنا ہے اور واپس تو اللہ کے پاس جانا ہے. ہم تو اللہ کا کہنا مانیں گے، اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. جمے رہتے ہیں جو اللہ کے حکم پر اور بہت شکر ادا کرتے ہیں. ہر وقت اللہ کا جو شکر ادا کرے گا وہی تو جمع رہے گا. اور یہی تو شکر ہے کہ جمے رہیں اللہ کے حکموں پر. زبان سے کہیں میں اللہ کا بہت شکر ادا کر رہا ہوں، میرے اوپر اللہ کا بڑا احسان ہے، اور پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں اللہ کی نافرمانی میں. شادی ہو رہی تو ایک ہی بچہ ہے، ارمان نکال لینے دیجیے. تو ایک ہی بچہ ہے تو کہیں سے ادھار لے کر کے آئے اس بچے کو یا اللہ نے دیا ہے؟ بچہ بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہے. اور جو پیسے خرچ کر رہے ہو وہ کہیں اور سے لے کر کے آئے ہو یا اللہ نے دیا ہے؟ تو سبحان اللہ، اللہ کا دیا ہوا بیٹا
اللہ کا دیا ہوا پیسہ اور اس کی شادی میں خوشی میں اللہ کی نافرمانی، اس سے بڑی بیوقوفی کوئی ہو سکتی ہے؟ اور جب تھپڑ پڑتا ہے اللہ کا اور بند ہوتا ہے کاروبار اور بوجھ ہوتا ہے قرض کا اور مصیبتیں آتی ہیں اور گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، حضرت دعا کر دیجئے تکلیف دور ہو جائے. دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے. اور اللہ کو تو ناراض کر کے بیٹھے ہو. دعا تو اللہ سے مانگنی ہے نا، تکلیف تو اللہ دور کریں گے، اور اللہ کو ناراض کر کے بیٹھے ہو تو اللہ کیوں تمہاری تکلیف دور کریں گے؟ اللہ ہمیں توفیق دے، آج سے ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں. پکا ارادہ کریں آج سے اللہ کو ناراض نہیں کریں. اللہ کے دین پر جمیں گے، کوئی نہ ہلا سکے ہمیں، نہ بیوی نہ بچے نہ گھر والے نہ خاندان والے، کوئی نہیں. بھائی مجھے تو اللہ کا کہنا ماننا، مجھے اللہ نے پیدا کیا، مجھے زندگی اللہ نے دی، میں اس کا ناشکرہ نہیں بن سکتا. تو اللہ نے فرمایا اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو جمے رہتے ہیں، ہمیشہ شکر ادا کرتے ہیں. پھر فرمایا انسان کا حال کیا ہے؟ کھاتا ہے اللہ کا دیا ہوا، کرتا ہے اپنی مرضی، اور جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے. جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی بیمار ہوتا ہے، جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب کاروبار بند ہو، کہتا ہے حضرت دعا کر دیجیے. یعنی وہ کہتا ہے یہ کام تو اللہ ہی کر پائیں گے. اور جب اللہ واقعی تکلیف دور کر دیتے ہیں پھر وہی شروع کر دیتا ہے جو پہلے کا تھا. بہت کم ہوتے ہیں جو تکلیف کے آنے کے بعد اللہ ان کی تکلیف دور کر دے تو اللہ کا کہنا مانے اور اللہ کا حکم پر چلے، ورنہ پھر نافرمانی شروع کر دیتا ہے. تو کوئی کس کا بگاڑتا ہے؟ اپنا بگاڑتا ہے نا بندہ، اپنا نقصان کرتا ہے. ہو سکتا ہے دنیا میں اللہ اور دیتے رہے، نعمتیں اور دیتے رہے، لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اسے تو سب کچھ چھوڑ کر کے جانا ہے. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اگر اس نے آخرت کی زندگی تباہ کر لی، برباد کر لی، تو اس کا سب کچھ لٹ گیا. ان سمندروں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ اب جب سمندر میں لوگ سامان لے کر کے، انسانوں کو لاد کر کے، جانوروں کو بھی لے کر کے بڑے بڑے جہازوں میں سفر کرتے اور سمندر میں اونچی اونچی لہریں اٹھتی ہیں، ایسی ایسی لہریں اٹھتی ہیں. جب طوفان آتا تھا، ابھی بھی جب طوفان آتا ہے تو ایسی ایسی لہریں اٹھتی ہیں کہ بسا اوقات پوری پوری لہریں سمندر اس کے جہاز کے اوپر سے پار ہو جاتی. جیسے کوئی سائبان لگا دیا گیا ہو، جیسے کوئی چھت ڈال دی گئی ہو اوپر، جیسے کوئی شیڈ بنا دیا گیا ہو، جیسے کوئی چادر تان دی گئی ہو، ایسی لہریں اٹھتی ہیں. جب پھنستے ہیں تو کہتے ہیں اللہ بچا دیجیے، اللہ آپ ہی بچانے والے ہیں، اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. اور اللہ کہتے ہیں جب میں طوفان روک دیتا ہوں، جب میں ان کو بچا دیتا ہوں، پھر بھول جاتے ہیں مجھے. اور یہ صرف سمندر میں تھوڑی ہوتا ہے. پیسے چاہیے، بہت گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں اللہ میرے کاروبار میں برکت دے دی، ڈوب رہا ہے اللہ میرا کاروبار، میں مقروض ہو گیا ہوں، مندی آ گئی ہے، چل نہیں رہا ہے، اللہ دے دیجیے دے دیجیے. اب جب اللہ نے دے دیا تو ان پیسوں سے اللہ کی نافرمانی شروع کی. اللہ میری نوکری جا رہی ہے، مجھے الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے، میرے پاس نوٹس آ گئی ہے، اللہ ہم تو کوئی راستہ نہیں بچا ہے، بچے بھوکے مر جائیں گے، گھر بھی نہیں بن پائے گا، بچوں کی شادی کرنی ہے، بہن کی شادی کرنی ہے، یہ کرنا، اللہ دے دیجیے. اور جب دے دیا اللہ نے تو ان پیسوں سے اللہ کی نافرمانی. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحیح ہوتا ہے کہ غلط ہوتا ہے؟ غلط ہے نا یہ. تو اب ہمیں صحیح کرنا ہے نا انشاءاللہ. جب ساری نعمتیں اللہ دے، ایک آدمی بیمار پڑ گیا، بستر پر پڑا ہے، تو کس کو پکارتا ہے؟ ہاں کچھ دن تک تو ڈاکٹر حکیم اسے نظر آتے ہیں، اس کے بعد ڈاکٹر حکیم بھی نظر نہیں آتے. جب ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں بھائی اب تو دعا کرو کسی سے، یعنی وہ ڈاکٹر بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اب تو اللہ ہی بچائیں گے. پہلے بھی اللہ ہی بچائیں گے، صرف اب نہیں، پہلے بھی اللہ ہی بچانے والے. جب بیمار ہو جاتا ہے حضرت آپ دعا کر دیجیے، یہ کر دیجیے، آپ قرآن خوانی ہو رہی ہے، آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، درود پاک کا ورد ہو رہا ہے، آیت کریمہ کا ختم ہو رہا ہے، اور سب مل کر اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ نے بچا دیا، تندرست ہو گئے، صحت مند ہو گئے، ماشاءاللہ اسپتال سے گھر آ گئے. کچھ دن تو اللہ یاد رہتے ہیں، اور جب پھر طاقت آ گئی بدن میں تو پھر بول رہے ہیں. کتنی ناسمجھی کرتے ہیں ہم، کب تک کرتے رہیں گے؟ اللہ ہی ناسمجھیوں سے ہمیں بچا دے.
اللہ ہماری آنکھیں کھول دے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ آج تو اللہ کرے ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ روز روز تو یہ مجلسیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی ہوتی ہیں، آج اللہ نے فضل فرمایا، سمجھنے کا موقع عطا فرما دیا۔ قاری صاحب کے دل میں بھی اللہ نے وہی آیتیں ڈال دی جو اس وقت آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھی۔ تو اللہ کرے جب اللہ نے اتنا سارا انتظام کر دیا تو اللہ کرے آج ہم سب کی آنکھیں کھل جائیں اور ایسی سچی توبہ کر کے جائیں کہ شیطان ہمیں دیکھ کے روئے۔ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو شیطان ہمیں دیکھ کے ہنستا ہے، ہم اللہ کے ایسے فرما بردار بن جائیں، ایسے جم جائیں اللہ کے دین پر کہ شیطان پوری طاقت لگا ڈالے، ہمیں ہلا نہ سکے اور ہمیں اللہ کا ناشکرہ بنا نہ سکے، ہم صبار اور شکور بن جائیں، شیطان ہمیں دیکھ دیکھ کے رویا کرے کہ یہ تو میرے ہاتھ سے نکل گئے۔ کریں گے نا اس کی ہمت انشاءاللہ، بس ارادہ کر لیں، اخیر میں انشاءاللہ توبہ کے کلمات بھی پڑھائی جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، جب سائبانوں کی طرح اوپر سے موجیں آ جاتی ہیں، ایک موج ادھر سے ایک موج ادھر سے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو بڑے اخلاص سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ اب نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، کس کی؟ کسی اور کی نہیں، اللہ کی۔ نماز تو اللہ کی پڑھی جاتی ہے۔ اب قرآن خوانی ہو رہی ہے، کس کی کتاب پڑھی جا رہی ہے؟ اللہ کی۔ اب ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی جا رہی ہیں، کس سے مانگا جا رہا ہے؟ اللہ سے۔ اب سارا کام اللہ کے لیے ہو رہا ہے، مخلص بن کر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور ایک سمندر کا معاملہ نہیں، جیسے میں نے کہا پیسوں یہاں رہتے ہوئے بھی کاروبار میں تکلیف آ گئی، کوئی مقدمے میں پھنس گئے، کوئی جیل میں چلا گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، تو خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے مانگتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور اگر اللہ نے اطمینان سے ان کو سمندر سے نکال کر خشکی تک پہنچا دیا، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تو اس کے بعد بھی اللہ کا کہنا ماننے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے ان تھوڑوں میں ہم ہو جائیں، ہوتے تو ہیں نا، تھوڑے ہوتے لیکن ہوتے تو ہیں، جو ہوتے ہیں اللہ نے ان کی تعریف کی۔ اللہ کرے ان تھوڑے لوگوں میں ہم ہو جائیں، آپ بھی ہو جائیں، ہم سب ہو جائیں، ہمارے گھر والے ہو جائیں، ہمارے سارے متعلقین ہو جائیں، اور اللہ کرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت ہو جائے، اللہ کا کیا بگڑے گا؟ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ پہلے ان دو لفظوں کے معنی سمجھ لیں، پھر پوری آیت کا مطلب سمجھاؤں گا۔ خطار کے معنی ہے دھوکے باز، بدعہد، وعدہ کر کے نہ پورا کرنے والا، اور کفور کے معنی ہے ناشکرا۔ اللہ نے بتلایا یہ جو لوگ اللہ سے مانگتے ہیں اور جب نعمت مل جاتی ہے، جب مصیبت سے بچ جاتے ہیں تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں، یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں جو بدعہد ہوتے ہیں، جو وعدہ کر کے توڑ ڈالتے ہیں اور جو ناشکرے ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک وعدہ کیا ہے اللہ سے، جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے نا، کلمہ پڑھا تبھی تو ہم یہاں آ کر کے بیٹھے ہیں، تو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہمارا سر آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا، اور اللہ یہ ہاتھ آپ کے در کے علاوہ کہیں اور نہیں پھیلیں گے۔ یہ وعدہ کیا نا ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے۔ اور جو کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ ہماری رہبری کے لیے آئے ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانے کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہم صرف ان کے طریقے پر چلیں گے، ان کا طریقہ چھوڑ کر کسی اور کے طریقے پر نہیں چلیں گے۔ یہ ہم نے وعدہ کیا نا اللہ سے، یاد ہے ہمیں یہ وعدہ؟ کہاں کہاں ہمارے ہاتھ پھیلتے رہتے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے کس کو منانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر کس کا طریقہ اپنانے لگتے ہیں۔ کسی کا فیس اسٹائل بڑا اچھا لگتا ہے، کسی کا ہیئر اسٹائل بڑا اچھا لگتا ہے، کسی کا لائف اسٹائل بڑا اچھا لگتا ہے، نہیں اچھا لگتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹائل اچھا نہیں لگتا، تو اللہ سے وعدہ کیا توڑ رہا ہے کہ نہیں توڑ رہا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ جو وعدہ توڑنے والے لوگ ہیں، اور یہی تو ناشکر ہیں،
یہی تو ناشکر ہے، یہ وعدہ توڑنا یہی تو ناشکری ہے۔ یہ جو وعدہ توڑنے والے لوگ ہیں یہ ہماری نشانیوں کو دیکھ کر کے بھی جھٹلاتے ہیں۔ اب تو سمجھ میں آ گئی اللہ کی نشانیاں کیسی پھیلی ہوئی ہیں، ہر وقت اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، ہر جگہ اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، ہر طرف اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ کتنی اللہ کی نشانیاں ہم دیکھیں، اتنی دیر سے بیٹھے ہیں سب لوگ، سانس لے رہے ہیں نا، جب ہم سانس لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آکسیجن اندر جاتا ہے اور لاکھوں جراثیم اندر جاتے ہیں، لاکھوں جراثیم ہمارے ساتھ سانس کے ساتھ اندر جاتے ہیں، ان میں سے ایک بھی اگر اندر رک جائے تو جان خطرے میں پڑ جائے، جب ہم پلٹ کر سانس لیتے ہیں تو وہ سارے جراثیم باہر نکل جاتے ہیں۔ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ کتنی بیماری کے جراثیم ہیں، وہ سب سانس لے رہے ہیں، نکل رہے ہیں، اور پھر پلٹ کر ہم سانس لے رہے ہیں، ہمارے اندر جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے ایسا فلٹر سسٹم بنایا ہوا ہے، اندر جاتے ہیں واپس ہو جاتے ہیں، اندر جاتے ہیں واپس ہو جاتے ہیں۔ جو لوٹ کر سانس آتی ہے اس کے ساتھ جو جراثیم آتے ہیں وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو منع کیا، کھانے میں پھونک کر مت کھایا کرو، کسی پانی میں پھونک کر مت پیا کرو۔ اللہ کا نام پڑھ کر کے جو پھونکا جاتا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن چائے پینے اس میں پھونک رہے ہیں تو یہ جراثیم آتے ہیں، چائے میں شامل ہو جائیں گے اور وہ اندر جائیں گے تو وہ نہیں نکلیں گے، وہ اندر باقی رہ جائیں گے، اس سے بیماریاں ہوں گی۔ کتنی اللہ کی نشانیاں ہیں، کتنی اللہ کی محبت ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ ہم کو تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے بچاتے ہیں۔ اور پھر ہم تو ایمان والے ہیں، ہم نے تو اللہ کو پہچان لیا ہے، ہم نے اللہ کا کہنا ماننے کا وعدہ کر لیا ہے، ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کا وعدہ کر لیا ہے، اس کے بعد بھی ہم انکار کریں، اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی؟ اللہ کرے اب نہ کرے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ ہماری نشانیاں صرف وہی لوگ جھٹلاتے ہیں جو وعدہ توڑنے کے عادی ہیں، نہ شکر ہیں۔ یعنی اللہ کی نشانیاں جھٹلانے والا وعدہ خلاف ہے، اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑنا۔ ہم سے کوئی وعدہ کرے اور توڑ دے تو ہمیں وہ اچھا لگتا ہے کہ برا لگتا ہے؟ کسی کے ہاتھ آپ نے سامان بیچا اور اس نے کہا بھئی 3 دن کے بعد آ کر پیسے لے لینا، تو آدمی خوش ہوتا ہے نا، 3 دن کے بعد مجھے پیمنٹ ملے گا، مجھے اس سے فلاں کام کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ اب اس کے بعد گئے تو اس نے کہا بھئی ابھی تو ہے نہیں، بعد میں لے لینا، تو اچھا لگتا ہے کہ برا لگتا ہے؟ اور اگر اس نے یہ نہیں کہا ابھی تو ہے نہیں، لے لینا، یوں کہا میں تو نہیں دیتا، جو ہو سکے کر لینا، کتنا اچھا لگے گا؟ اب تو بہت اچھا لگے گا، اب تو خوشی کا منانی چاہیے۔ اور اگر 2-4 کروڑ کا مسئلہ ہے تو دعوت دینا چاہیے لوگوں کو، ہاں کتنا اچھا آدمی ہے، جو میرا بھی استاد ہے، میں چھوٹے چھوٹے وعدے توڑتا تھا، اس نے اتنا بڑا وعدہ توڑا۔ ہم نے کلمہ پڑھا، اللہ سے کہنا ماننے کا وعدہ کیا اور توڑا، یہ اس سے بڑی وعدہ خلافی نہیں ہے۔ ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں، ہم کسی کے کام آئیں، کوئی بیمار پڑا ہے اسپتال میں، اس کے علاج کا انتظام نہیں، آپ نے اس کے علاج کا انتظام کیا، آپ نے اس کا بل بھرا، اور جب وہ اچھا ہو کر کے آیا تو آپ ہی سے جھگڑا کرنے کے لیے گیا، آپ کہیں گے اتنا ناشکرا انسان ہے بھائی، یہ تو اس قابل نہیں کہ اس کو انسان کہا جائے، کتنا ناشکرا انسان ہے۔ اور اس سے بڑی ناشکری ہم کر رہے ہیں، ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ، اور اللہ کے بعد ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم پلٹ کر ان کی سنتیں چھوڑ کر ان کے ساتھ برائی کر رہے ہیں، تو ہم بڑے ناشکرے یا وہ بڑا ناشکرا جس کا آپ نے علاج کرایا اور اس نے آپ کے ساتھ برائی کی؟ تو اگر ناشکری بری چیز ہے تو صرف دوسرے کے لیے بری چیز ہے، ہمارے لیے بری چیز نہیں ہے۔ اگر وعدہ توڑنا بری چیز ہے تو صرف دوسرے کے لیے بری بات ہے، ہمارے لیے بری بات نہیں ہے۔ آنکھیں کھول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم کو ہماری تصویر دکھا رہے، دیکھ لو اپنے آپ کو، پہچان لو تم کیا ہو، کیا کر رہے ہو، اور پھر فیصلہ کرو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم فیصلہ کر، اللہ اب تک بہت غلطی ہوگی، اب نہیں کریں گے ایسا،
ہم پر ہمیشہ اپنی مہربانی باقی رکھیے اللہ، اب ایسا نہیں کریں گے، اب آپ سے کیا ہوا وعدہ جان بوجھ کر نہیں توڑیں گے، آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے، پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برسیں گی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، آگے اللہ کہہ رہے ہیں اب سمجھو تمہیں کیا کرنا چاہیے، لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ عام لوگوں سے کہا جا رہا ہے، اور ہم لوگ عام لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ تو خاص لوگ ہیں۔ یہ تو سب سے کہا جا رہا ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، جنہوں نے نہیں پڑھا، جنہوں نے اللہ کو پہچانا، جنہوں نے نہیں پہچانا، سب سے کہا جا رہا ہے سب کو اپنے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تو سب کے رب ہے نا، سب کو اللہ نے پیدا کیا، سب کو اللہ کھلاتے پلاتے ہیں، سب کو اللہ مارتے جلاتے ہیں، سب کو اللہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ جتنی نعمتیں، پھل پیدا ہوتے ہیں سب کے لیے، لکڑیاں اللہ نے پیدا کیا سب کے لیے، بارش برساتے ہیں اللہ سب کے لیے، آسمان کو تھام کر رکھا ہے اللہ نے گرنے نہ پائے سب کے لیے، زمین کو تھام کے رکھا ہے اللہ نے پلٹنے نہ پائے سب کے لیے۔ تو سب کو اپنے رب سے ڈرنا چاہیے اور سب کو ان کا کہنا ماننا چاہیے۔ لیکن ہم تو خاص لوگ ہیں، ہمیں تو اللہ کی پہچان ہو گئی، ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، ہم نے تو وعدہ کر لیا، ہمیں تو اور زیادہ ڈرنا چاہیے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، اور سنو ہمیشہ ایسے ہی نہیں رہے گا جیسے ابھی ہے۔ ابھی تم گناہ کرتے ہو، اللہ چھوڑ دیتے ہیں، تمہیں توبہ کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ ایک دن وہ آنے والا ہے جب تمہیں توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، اور جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جن کی خاطر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو وہ بھی اس دن کام نہیں آئیں گے۔ اگر تم نے اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری ہے تبھی تمہارا بیڑا پار ہوگا، اور اس دن سے بچ کر کوئی کہیں نہیں جا سکتا۔ وہ دن آنا ہی آنا ہے، اور سب کو اپنے رب کے دربار میں حاضر ہونا ہی ہونا ہے۔ اس لیے سمجھدار آدمی وہ ہے جو اس دن کی تیاری کرے اور اس دن سے ڈرے اور اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کے کام آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ دن آ کے رہے گا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے اس کو تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا۔ وہ دن جب آئے گا تب سب جمع ہوں گے، دیکھ لیں گے، لیکن اس دن کا دروازہ موت ہے، اور موت تو آتی ہے نا، روزانہ لوگ مرتے ہیں، کسی دن ہم بھی مر جائیں گے۔ کتنوں کو اب تک ہم اپنے کندھے پر قبرستان پہنچا چکے، کسی دن دوسرے ہمیں اپنے قبرستان پہنچائیں گے، اور جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ من مات فقد قامت قیامتہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ تو اللہ کے بعد جانا ہے، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، اس کا پہلا دروازہ موت ہے، اور موت کو تو ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے روزانہ۔ اس کے بعد سب کو اٹھنا ہے، اللہ کے بعد جانا ہے، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ سب سے مضبوط رشتہ تو یہی ہوتا ہے نا، آدمی اپنے ابا کے گھر پر کیسا دعویٰ کرے، میرے باپ کا گھر ہے، اپنے بنائے گھر پر انسان کو اتنا دعویٰ نہیں ہوتا جتنا باپ کے گھر پر دعویٰ، میرے ابا کا گھر ہے، میرے باپ کا کھیت ہے، میرے ابا کی گاڑی ہے۔ دوسرے سے پوچھتے ہیں باپ کی سمجھائے گا، پوچھتے ہیں معلوم ہے سب سے زیادہ دعویٰ باپ کی چیز پر ہوتا ہے۔ کوئی کسی کی چیز پر قبضہ کر لے تو آپ کیا بولتے ہیں، باپ کی سمجھائے گا، تو وہاں باپ بھی کام نہیں آئے گا، بیٹا بھی کام نہیں آئے گا۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے دنیا کی زندگی سے دھوکہ مت کھانا۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے وہ تم کو دھوکہ دے کر اللہ سے دور نہ کر دے، اس سے ہوشیار رہنا۔ جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے اس کا نام کسی کو معلوم ہے؟ شیطان ہے۔ ماشاءاللہ پہچانتے بھی ہیں اپنے دشمن کو، تو پھر اس کا کہنا ماننا چاہیے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ اب تک مانتے رہے کہ بچتے رہے، ایمانداری سے مانتے رہے نا، تو نقصان کیا نا اپنا،
اب نہیں کریں گے انشاءاللہ. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. الغرور کے معنی ہے سب سے بڑا دھوکے باز. جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے وہ تم کو دھوکہ دے کر اللہ سے دور نہ کر دے. اب تم کہو گے تو کب آئے گی قیامت؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے پوچھنے کی بات نہیں ہے. تم مرے تمہاری قیامت آ گئی. باقی بڑی قیامت جس میں سب کچھ ختم ہوگا وہ کب آئے گی وہ اللہ کو معلوم ہے. اللہ نے اس کو چھپا کر کے رکھا ہے لیکن آئے گی یہ طے ہے. جب اللہ چاہیں گے تب آئے گی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے کسی کو نہیں بتلائیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ. قیامت کب آئے گی اللہ ہی کو معلوم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. کہاں کب بارش ہوگی کتنی ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے. اب آپ کہیں گے موسمیات والے تو بتلا دیتے ہیں فلاں فلاں تاریخ کو بارش ہونے والی ہے. موسمیات والے تب بتلا پاتے ہیں جب سمندر میں بخارات اٹھنے لگتے ہیں, جب بادل بننے لگتے ہیں, جب وقت قریب آتا ہے. 3 سال کے بعد بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی آج کوئی موسمیات والا بتلا سکتا ہے؟ اتنے زمانے کے بعد فلاں علاقے میں بارش ہوگی یعنی کوئی کوئی نہیں بتلا سکتا. اللہ ہی کو معلوم ہے, اللہ ہی فیصلہ کرتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. اسی طرح ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے. اب اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں وہ جو اوپر سے کیمرہ چلاتے ہیں کیا کہتے ہیں اسکیننگ ہو جاتی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹا ہے اور بیٹی ہے. تو بس اتنا ہی تو پتہ چل پاتا ہے نا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. کیا بیٹا اور بیٹی یہی انسانی شخصیت ہے؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان صرف اس گوشت پوشت کا نام ہے. انسان صرف ہاتھ پیر کا نام ہے. انسان کی اپنی ایک پوری شخصیت ہوتی ہے. انسان کے اپنے افکار ہوتے ہیں, اپنے خیالات ہوتے ہیں, اپنے اخلاق ہوتے ہیں, اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے. کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ پورے علاقے میں بڑے ہو کر انقلاب برپا کر دیتا ہے, اس کے ذریعے نیکیاں عام ہو جاتی ہیں. کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور وقت کا ہٹلر بن جاتا ہے, وقت کا فرعون بن جاتا ہے. کون کیا بننے والا ہے کوئی ہے اسکین مشین جو بتلا سکے؟ یہ ہے شخصیت جو انسان کے جسم کے اندر چھپی ہوئی ہے. اسکین مشین سے جو اتنا نظر آتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چند دن انتظار کر لو, وہ باہر آ جائے گا, اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لینا بیٹا ہے کہ بیٹی ہے بس. لیکن کسی بچے کو بھی دیکھ کر کے کوئی کہہ سکتا ہے یہ کیا بنے گا؟ اللہ کو معلوم ہے یہ کیا بننے والا ہے. کتنے ایسے بچے ہیں جو قوموں میں پیدا ہوئے اور قوموں کی تقدیر بدل گئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایک دن پیدا ہوئے تھے نا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ وقت اپنی ماں کے پیٹ میں گزارا تھا. اللہ کو معلوم تھا یہ وہ بچہ ہے جو پوری دنیا کو ہدایت کی روشنی سے بھر دے گا. اور فرعون بھی تو کسی دن پیدا ہوا تھا نا. اللہ کو معلوم تھا یہ وہ ہے جو ظلم کا ریکارڈ توڑے گا. اچھے بھی پیدا ہوتے ہیں, برے بھی پیدا ہوتے ہیں, با اخلاق بھی پیدا ہوتے ہیں, بد اخلاق بھی پیدا ہوتے ہیں, اچھے کردار والے بھی پیدا ہوتے ہیں, برے کردار والے بھی پیدا ہوتے ہیں. صرف اللہ کو معلوم ہے, کسی کو نہیں معلوم. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. کسی کو پتہ نہیں وہ کل کیا کرے گا. ہم یہاں بیٹھے کل, اور کل سے مراد صرف وہ کل نہیں ہے جو صبح کا سورج نکلنے کے بعد آئے گا. آگے کی پوری زندگی کل ہے. تو آگے کون کیا کرے گا؟ کتنے ایسے چور بدماش ہیں جن کو سوچ ان کو دیکھ کر کوئی تصور کر سکتا تھا کہ اچھے انسان بنیں گے اور وہ اولیاء کے سردار بن گئے. کتنے ایسے پڑھے لکھے ہیں جنہوں نے پڑھا لکھا عالم حافظ ہوئے اور اللہ حفاظت فرمائے سب کی بات میں گمراہ ہو گئے اور گمراہوں کے سردار بن گئے. بس اللہ جس کو بچائے وہ بچے گا. کسی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. آج کا کوئی برا انسان کیا پتہ کل کو کتنا اچھا بن جائے, اور اگر آج اللہ نے ہمیں نیکی کی توفیق دی کیا پتہ کل شیطان کے بہکاوے میں آ جائے. اس لیے اپنے آپ کے اپنے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے, مانگتے رہنا چاہیے, اور دوسرے سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. اللہ جب چاہے بدل دے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کل کو وہ کیا کرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں مرے گا. زمین پر مرے گا کہ پانی میں مرے گا, ہوا میں مرے گا, کار میں مرے گا کہ ہوائی جہاز میں مرے گا, گھر میں مرے گا کہ اسپتال میں مرے گا, کسی کو پتہ ہے؟ ان اللہ علیم خبیر. اللہ ہی جاننے والے ہیں, اللہ ہی خبر رکھنے والے ہیں, اللہ ہی کو سب کچھ معلوم ہے. سب
سب کچھ اللہ ہیں، سب سے بڑے اللہ ہیں، سب سے زیادہ مہربان اللہ ہیں، سب سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کا اچھا بندہ بننا چاہیے۔ اللہ کرے ابھی بن جائیں۔ اور اللہ نے بڑی محبت کے ساتھ ہمارے لیے نمونہ بنایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا امتی بننا چاہیے نا۔ تو اللہ کرے ابھی بن جائیں۔ اس لیے میرے دوستو اب یہ نیت کر لو، اللہ کے واسطے یہ نیت کر لو، اللہ آج تک جتنے گناہ ہوئے ہم توبہ کر رہے ہیں، ہمیں معاف کر دیں۔ آج کے بعد سے ہم جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کریں۔ شیطان کرا دے گا، فوراً توبہ کرے گا۔ اللہ ہم آپ کے شکر گزار بندے بنیں گے، ناشکر نہیں بنیں گے۔ اللہ سب سے زیادہ اچھا نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اللہ اسی زندگی کو اپنائیں گے، اس کے مقابلے میں کسی اور زندگی کو نہیں اپنائیں گے، اس کے خلاف کسی اور زندگی کو نہیں اپنائیں گے۔ سنت چھوڑ کر دوسرا کوئی طریقہ، باقی سب کچھ کریں گے، کھاؤ پیو گھومو خوش رہو، اللہ تمہیں خوشیاں دے مبارک فرمائے، لیکن کام ویسے کریں گے جیسے حضور نے سکھایا، کام وہ کریں گے جو اللہ کو پسند ہے، اس لیے کہ ہمیں اللہ کے پاس بڑھ کر جانا ہے، اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے نا سب کا ارادہ۔ اللہ اس کی توفیق مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے۔ چلو سب مل کر توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں اسی نیت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اللہ ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرما، کچھ پتہ نہیں ہے زندگی کے کئی دن باقی ہیں، اللہ ہماری بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی سے اچھی بنا دے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ہمارے بزرگوں نے جو معمولات بتلائے ہیں ان پر عمل کریں گے تو پورا فائدہ ہوگا، کریں گے نا سب انشاءاللہ۔ عمل کرنے کے لیے سے ان کو سنیں، صبح اور شام کی تسبیحات پابندی کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ کو وہ بندے بندیاں بہت پسند ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو تسبیحات پابندی کے ساتھ دیں، روزانہ پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، اس کی مشق کریں، بھول جائیں پھر خیال کریں، بس زبان سے کچھ نہیں کہنا، بس یہ خیال کریں کہ میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ اور صبح اور شام تھوڑا وقت اللہ کی یاد کے لیے ایسے فارغ کریں کہ بس اللہ کی یاد میں اس طرح کھو جائیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کا خیال بھی نہ آئے۔ اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ دل پر پورا دھیان جما کر بیٹھے ہیں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، آنکھیں بند کر لیں تاکہ کسی اور چیز کا خیال نہ آئے، سر کو جھکا کر پورا دھیان دل پر جما لیں اور بس اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہیں کہہ رہا، بس یہ نیت کریں کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ شروع میں پتہ نہیں چلے گا، نیند بھی آئے گی، خیالات بھی آئیں گے، شیطان ہمارا دشمن ہے نا، وہ ہٹانے کی کوشش کرے گا،
اس کی پرواہ نہ کرے، تھک جائے گا ایک دن، چلا جائے گا چھوڑ کر کے، اور پھر دل میں اللہ اللہ محسوس ہونے لگے گا، چاہے ان کانوں سے نہ سنائی دے لیکن دل کے کانوں سے سنائی دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک، اللہ اپنا ذکر سننے کے لیے میرے دل کے کان کھول دیجئے۔ اللہ ہمارے بھی دل کے کان کھول دے، ہمیں دل کے کانوں سے اللہ کا ذکر سنائی دے۔ اتنے کام روز کرنے انشاءاللہ، اور اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کرنا ہے، میرے معمولات کی پابندی ہو رہی ہے یا نہیں، میری زندگی میں کتنی سنتیں آ رہی ہیں، میری زندگی سے کتنے گناہ ختم ہو رہے ہیں، میری نماز اچھی ہو رہی ہے یا نہیں، میرے اخلاق اچھے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کی اپنے شیخ کو مہینے میں ایک مرتبہ اطلاع کرنا ہے۔ تقریباً ہر مہینے الحمدللہ آپ کے قریب میں، سولی بیلے میں، کرناٹک میں، بنگلور کے قریب میں جو خانقاہ ہے وہاں مجلس ہوتی ہے، آپ کے یہاں سے بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، آپ بھی کوشش کریں، ہر مہینے نہیں آ سکتے تو کبھی کبھی وہاں آئیں اور 3 دن وہاں خانقاہ کے ماحول میں گزاریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ کسی ماحول میں جا کر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور جب نہ جا سکیں اس وقت مہینے میں ایک مرتبہ واٹس ایپ کے ذریعے اپنے حالات کی اطلاع کریں، اور جب بھی لکھیں اردو میں لکھیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر اردو لکھنا نہیں آتا تو رومن اردو میں لکھیں، یعنی انگریزی حروف میں لکھیں، اور اگر وہ بھی بہت مشکل ہو رہا ہے تو وائس ریکارڈ بھیجیں، لیکن کم از کم نام اور شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیں تاکہ پہلی نظر میں معلوم ہو جائے۔ نام اور شہر کا نام آنا ضروری ہے ہر مرتبہ، اس طرح اپنے حالات بھیجیں، پھر انشاءاللہ آپ کے لیے دعا بھی ہوگی، آپ ضرورت ہے تو توجہ بھی ہوگی، اور اگر کسی مناسب مشورے کی ضرورت ہے تو مشورہ بھی دیا جائے گا۔ اللہ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا سے پہلے تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، زبان تالو سے چپکا کر کے رکھیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے دل بہت گندے ہیں، اللہ ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ آپ کی دی ہوئی نعمتیں کھاتے رہے اور آپ کی دی ہوئی زندگی جیتے رہے اور آپ کی نافرمانی کرتے رہے، اس کے باوجود اللہ آج تک آپ محبت سے ہمیں کھلاتے رہے، پلاتے رہے، جلاتے رہے۔ اللہ ہماری نافرمانیوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ ہماری نافرمانیوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ اپنی پکڑ سے ہمیں بچا دیجیے، اپنے عذاب سے ہمیں بچا دیجیے، اللہ ہر وعدہ خلافی سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائیے،
اللہ اپنے نیک و فرما بردار بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اللہ جو زندگی باقی رہ گئی ہے اسے پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، جو وقت باقی رہ گیا ہے اس کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجیے، ہمارے دلوں کو صاف کر دیجیے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے۔ پیارے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے۔ اللہ ہمارے انگ انگ سے رونے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے۔ اللہ اب تک جو نعمتیں ہمیں ملی وہ بھی آپ ہی نے دی ہے، اللہ آئندہ بھی آپ ہی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہماری ناشکری کی وجہ سے ہمیں کسی نعمت سے محروم نہ فرمائیے، حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کرا دیجیے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے۔ اللہ اٹکے ہوئے کام بنا دیجیے، اللہ اٹکے ہوئے کام بنا دیجیے، الجھے ہوئے کام سلجھا دیجیے، اللہ سارے کام بنا دیجیے۔ اللہ جو رشتے ٹوٹنے کے قریب پہنچ گئے ہیں ان کو جوڑ دیجیے۔ اللہ پیار و محبت کی زندگی عطا فرمائیے۔ اللہ جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں یا مقدمات میں محفوظ ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے ان کی رہائی کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اور اللہ اپنی ہر نعمت پر ہمیں زیادہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اپنی نشانیاں ہر جگہ دیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ وہ نگاہیں عطا فرما دیجیے جو آپ کی قدرت کو دیکھ کر، آپ کی حکمت و مصلحت کو دیکھ کر آپ تک پہنچ جایا کرے، آپ کو پا لیا کرے۔ اللہ اپنی محبت و معرفت نصیب فرما دیجیے۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام اولیاء کاملین کی محبت عطا فرما دیجیے۔ اللہ قیامت کے دن کی ذلت سے بچا دیجیے، اللہ قیامت کے دن کی ذلت سے بچا دیجیے، اللہ موت کے وقت کی تکلیف سے بچا دیجیے۔ اللہ ہماری عمر میں، صحت میں، ایمان میں، اعمال میں، روزی میں برکت عطا فرمائیے۔ اور اللہ جب آپ کا مقرر کیا ہوا موت کا وقت آئے تو اللہ ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے، اللہ کامیابی کی موت عطا فرمائیے، ناکامی کی موت سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ آپ راضی ہو جائیے، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے، اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ آج کی توبہ قبول فرمائیے، اللہ زندگیاں بدلتی، اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ آپ نے ارادہ فرمایا تو ڈاکوؤں کے سردار اولیاء کے سردار بن گئے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے اولیاء میں شامل فرما دیجیے، اللہ ہمیں بھی اپنے اولیاء میں شامل فرما دیجیے۔ اللہ ایک نظر اس پورے مجمع پر ڈال دیجیے، اللہ ایک نظر ڈال دیجیے، اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے۔ اللہ وہی محبت کی نظر جو حضرت عمر پر پڑی تو فاروق اعظم بن گئے، جو حضرت خالد پر پڑی تو سیف اللہ بن گئے، اللہ جو حضرت اکرمہ پر پڑی، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ پر پڑی تو صحابی رسول بن گئے۔ اللہ وہی محبت کی نظر جو مالک ابن دینار پر پڑی تو کیا تھے کیا بن گئے۔ اللہ وہی محبت کی نظر ڈال دیجیے، اللہ وہی محبت کی نظر ڈال دیجیے۔ اللہ اپنی محبت کا ایک قطرہ پلا دیجیے اور اپنی محبت میں مست کر دیجیے۔ اللہ اپنے عاشقوں میں شامل فرما دیجیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں شامل فرما دیجیے۔ اللہ دلوں کو بدل دیجیے، زندگیاں بدل دیجیے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ اب مسجد سے نکلنے کے بعد ہمیں جہنم کے راستے پر نہ چلنے دیجیے۔ اللہ مسجد سے نکلنے کے بعد ہمیں شیطان کے دھوکے میں نہ پڑنے دیجیے۔ اللہ بچا دیجیے شیطان کے دھوکے سے۔ اللہ ہر خیر کے کام میں لگا دیجیے، ہر شر کے کام سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ دین کی حفاظت فرمائیے، دینداروں کی حفاظت فرمائیے، دینی کاموں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ تمام مدارس، مساجد، خانقاہیں اور دعوت و تبلیغ کے تمام مراکز کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ کام کرنے والوں میں کامل اخلاص پیدا فرمائیے، سب میں آپس میں جوڑ پیدا فرمائیے۔ پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے۔ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان کی توقعات سے بڑھ کر انہیں عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔